إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ محترم بھائیوں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں حرمت والے مہینوں کے احکام کو بیان کیا گیا۔ چونکہ محرم الحرام کا مہینہ جاری و ساری ہے اور یہ مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس مہینے کو جو عظمت اور شان حاصل ہے، جو اس کا احترام ہے، وہ سانحہ واقعہ کربلا کی وجہ سے ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حرمت والے مہینے ان میں سے محرم الحرام بھی ہے، اور اس مہینے کو جو عزت، عظمت، شان اور رفعت و بلندی حاصل ہے وہ تب سے ہے جب سے اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب میں، اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، مہینوں کی تعداد 12 ہے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں۔ اب یہاں یہ ایک نکتہ سمجھنے والا ہے کہ اللہ کی کتاب سے مراد کیا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب سے مراد صرف قرآن مجید ہے۔ نہیں، اگر صرف قرآن مجید اس سے مراد لیا جائے تو پھر مہینوں کی جو تعداد 12 بتلائی گئی ہے وہ قرآن مجید میں کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو مہینوں کی تعداد کا پتہ چلے گا کہ مہینوں کی تعداد 12 ہیں، اور وہ یہ ہیں، اور ان میں سے یہ 4 مہینے جو ہیں حرمت والے ہیں۔ اور یہ مہینوں کی تعداد اللہ رب العزت نے کب بنائی؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ اور پھر ان 12 مہینوں میں سے منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب یہ بھی بڑی ایک المیہ کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ وہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں، ہم نے ان مہینوں کو کیسے گزارنا ہے، ان مہینوں میں ہمیں کیا احکام و مسائل ذکر کیے گئے ہیں، وہ مہینے جو ہیں ان کا احترام کیا ہے، ادب کیا ہے، مہینوں کا ہی نہیں علم کہ وہ کون کون سے مہینے۔ تو میرے بھائیو، حرمت والے 4 مہینے ہیں، 3 مسلسل ہیں، اور ایک جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان رجب ہے، ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، اور محرم ہے، اور اسی طرح رجب۔ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، تو ان کا ادب، احترام ہم پر ضروری ہے، لازم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ذالک الدین القیم، یہ ہے مضبوط اور سیدھا دین، فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں تم نے ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی۔ شارحین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان مہینوں میں تم نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والا کوئی کام نہیں کرنا۔ اب یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کیا
دوسرے مہینوں میں ہم اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی والا کوئی کام کر سکتے ہیں؟ کیا دوسرے مہینوں میں کوئی ظلم و ستم اور تشدد کا بازار گرم کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں میں تم نے زیادہ محتاط ہو کے رہنا ہے، ایک احتیاط کے ساتھ تم نے ان مہینوں کے اندر اپنے ایام کو گزارنا ہے۔ جب تم ان مہینوں میں کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والا کام کرو گے، یا پھر تم ان مہینوں میں کوئی ظلم و زیادتی کرو گے، تو پھر اس جرم کی سنگینی جو ہے وہ بڑھ جائے گی، اس جرم کا جو ہے وہ خطرناک سے خطرناک ہو جائے گا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، جس طرح کہ رمضان المبارک ہے نا، رمضان المبارک میں یا ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں، ان دنوں میں ہم جو عمل کرتے ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل عمل ہوتے ہیں۔ کوئی شخص ایک عمل کرتا ہے، اس کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، اس کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ان مہینوں میں اگر کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو وہ سنگین ہو جاتا ہے، بلکہ سنگین سے سنگین تر ہو جاتا ہے، اس کی سزا کڑی سے کڑی ہو جاتی ہے۔ یہ مطلب ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، کسی کو گالی نہ دو، کسی کو برا نہ کہو، کسی پر الزام نہ لگاؤ، کسی کو پریشان نہ کرو، اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، کسی طریقے سے بھی کسی کو دکھ اور تکلیف نہ دو۔ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، اور تم مشرکین کے ساتھ، تمام مشرکین کے ساتھ لڑائی کرو، کما یقاتلونکم کافہ، جیسا کہ وہ سارے مل کر تمہارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، جیسا کہ وہ تم سب کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، تم بھی ان سب کے ساتھ لڑائی کرو۔ ہاں، یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے، ان حرمت والے مہینوں میں تم نے لڑائی نہیں کرنی۔ ہاں، اگر کافر پہل کرتے ہیں، تم پر ظلم کرتے ہیں، حملہ کر دیتے ہیں، تو پھر دفاع میں تم اپنا دفاع کر سکتے ہو، پھر اپنا ہاتھ اٹھا سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ وَعْلَمُوا، اور جان لو تم، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت متقین کے ساتھ ہے، پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہے۔ اگر ہمیں اللہ کی مدد اور نصرت کی ضرورت ہے تو ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو تقوی نصیب فرمائے اور اپنی مدد اور نصرت سے ہم کو ہمکنار فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔